اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے حوالے سے چند اہم باتیں آج موضوع سخن ہیں، تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عید کے تہوار کا آغاز 624 عیسوی میں ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ النبی میں دین اسلام میں سال بھر میں 2 عیدوں کی نوید سنائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عالم اسلام میں پورے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ اس سال عالمی سطح پر پھیلی ہوئی وبا کی وجہ سے حج بھی محدود سطح پر کیا جا رہا ہے اور عید بھی بہت مختلف طریقے سے منائی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان کو جب اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو وہ الحمدللہ علی کل حال کہہ کر اپنے اوپر آئی ہوئی آزمائش سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، اس لیے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ناظرین، بات صرف محسوس کرنے کی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ غم اور تکلیف اور پریشانی کے موقع پر ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے تو دلوں کو سکون مل جائے گا۔ جس طرح کسی بھی مسلمان کی تو پوری زندگی قربانیوں کی داستان ہوتی ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ اس بے مثال قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تھی۔ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں یہ سارا واقعہ سورۃ صافات میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ انسانی تاریخ میں انسانی جان کی یہ پہلی قربانی تسلیم کی جاتی ہے جو معبودان باطل کی بجائے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے چہرے کی چاہت میں تھی، اور قربانی بھی ایسی کہ جس میں قربان کرنے والے پر بھی کسی قسم کا دباؤ نہ تھا، اور قربان کیا جانے والا نوعمر اسماعیل بھی بصد خوشی تیار تھا۔ چشم فلک نے یہ نظارہ بھلا کہاں دیکھا ہوگا، اور پھر جس کی رضا کی خاطر یہ سب کچھ تھا وہ ذات تو ویسے ہی الشکور، قدردان ہے۔ ناظرین، ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ صرف خود اختیار کیا بلکہ قیامت تک جاری و ساری کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صاحب نصاب نہ تھے۔ اسی سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ قربانی تو اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز پیش کی جائے، جس کا مقصد صرف اور صرف اس کے چہرے کی خواہش ہو، اس کی طلب ہو۔ ہم اس کی محبت اور اطاعت کا خلوص نیت سے مظہر بنیں، مقصد صرف اس کی رضا کو پانا ہو، نہ کہ قربانی کے بڑے سے بڑے اور مہنگے جانور صرف نام و نمود کی نمائش کی وجہ سے قربان کرنا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو صرف تقوی مطلوب ہے۔ عید قربان کے اس موقع پر نہ صرف جانور بلکہ اپنی انا پرستی، اپنی نیتوں میں پیدا ہو جانے والے فطور پر بھی چھری چلانا آنی چاہیے۔ اپنی جان و مال، اولاد، وقت اور صلاحیتیں، یہ سب بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ بھی اس کی راہ میں استعمال کرنے کا ہنر سیکھیں کہ یہ قرب الہی کا سبب بنتی ہیں۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کا جس طرح سے بھی ہو اپنی حیثیت کے مطابق خیال رکھیں۔ عید کی سنتوں پر جتنا ہو سکے عمل کریں، غسل کریں، حسب استطاعت نئے کپڑے پہنیں، خوشبو استعمال کریں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے اس وقت تک نہ نکلتے تھے جب تک کچھ کھا نہ لیتے، اور عید الاضحیٰ میں اس وقت تک نہ کھاتے جب تک کہ نماز ادا نہ کر لیتے۔ عیدگاہ پیدل جائیں اور ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ حضرت ابو رافع روایت کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل تشریف لے جاتے تھے اور جس راستے سے جاتے تھے اس کے علاوہ دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ راستے میں تکبیریں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان ہو اور یہ بھی احساس ہو کہ آج کوئی خاص دن ہے۔ نماز عید الاضحیٰ کے بعد خطبہ بھی سنیے۔ عید کی نماز کے لیے خواتین اور بچے بچیوں کو بھی عیدگاہ لانا چاہیے۔ حضرت ام عطیہ سے مروی ہے کہ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز پردہ نشین دوشیزاؤں، چھوٹی بچیوں اور حائضہ عورتوں کو عیدگاہ کے لیے نکالیں۔ البتہ حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں گی اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پاس چادر نہیں ہوتی۔ فرمایا جس عورت کے پاس چادر نہ ہو وہ اپنی بہن سے لے لے، یعنی عید پڑھنے ضرور جائے۔ اور عیدگاہ کے منتظمین کو اس کے لیے پردے اور دوسری ضروریات کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس سے شوکت اسلام کا اظہار ہوتا ہے اور مرد اور عورتیں، بچے عیدگاہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ تو اگر کسی ایک کی بھی دعا قبول ہو گئی تو یہ تمام حاضرین کے لیے باعث برکت ہوگی۔ لیکن خواتین کو عیدگاہ آتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پردے میں ہوں، خوشبو نہ لگائیں، مردوں سے الگ ہو کر اور راستے کے کنارے دب کر چلیں۔ آپ سب کو پیشگی عید مبارک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی تمام عبادات قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، آمین۔